بتائیے کون سی لاجیکل بات ہے؟ پتھر کا دل ہوتا ہے؟ لکڑی کا دل ہوتا ہے؟ ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ یہ فضیلت یاسین کی کب کہا اللہ کے رسول نے؟ کون سی حدیث کی کتاب کا حوالہ ہے اس میں؟ عربی بنا دینے سے اگر حدیث بن جاتی تو اللہ معاف کرے بائبل بھی عربی میں آپ کو ملے گی، بہت سارے دانشوروں کی کتابیں عربی میں ملیں گی، کیا وہ بھی اللہ کے رسول کی بات بن جائے گی؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ دیکھیے کس طرح وہ چیزیں جو اسلام ہے ہم سے اوجھل ہیں، اور وہ چیزیں جو اسلام نہیں ہے ہر عام و خاص اس سے متعارف ہے، ہر عام و خاص اس کو جانتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت الکرسی کی فضیلت الحمدللہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آئیے اس میں سے کچھ فضائل آج ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ سب سے پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد کی۔ کہتے ہیں ایک صحابی رسول، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہم فی صفۃ المہاجرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مہاجرین کے پاس آئے۔ مہاجرین وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے۔ فسألہ انسان، ایک انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابہ میں سے مہاجرین میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو آیت فی القرآن اعظم، اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے، ایو آیت فی القرآن اعظم، کون سی آیت قرآن مجید میں اعظم ہے، آیت اعظم کون سی ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى آخر الآیہ۔ پوچھا صحابی رسول نے کہ اللہ کے رسول قرآن مجید کی کون سی آیت اعظم ہے؟ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم آیت اعظم وہ آیت الکرسی ہے۔ ابو داؤد کی صحیح سند والی حدیث۔ اسی قسم کی حدیث ہم نے پچھلے درس میں بھی ہم نے سنی، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آیت اعظم قرآن مجید میں کون سی ہے معلوم ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہت بہتر جانتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو صحابہ رسول نے کیا کہا؟ ہاں اللہ کے رسول وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ان کے سینے پر شاباشی دی اور کہا کہ اللہ تمہارے علم میں برکت دے۔ تو یہ ایک اور فضیلت دوسری حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی کہ آیت اعظم، عظمت والی آیت نہیں، آیت اعظم کون سی ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں آیت اعظم کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی بھی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، حوالے بہت ہیں، میں جس کا عربی متن پڑھ رہا ہوں اس کا ہی حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی حدیث کو اگر حوالے بیان کروں تو انشاءاللہ صحیح حدیث ہو تو کم سے کم 10 سے 15 حدیث کی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ حدیث یہاں ہے، مگر جس کا عربی متن اب آپ کے آگے میں سنا رہا ہوں صرف اسی ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں قال اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب فی سور ثلاث۔ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کے ناموں میں سے اسم اعظم، اسم اعظم، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں اسم اعظم بھی ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ تو اسم اعظم ایسے ہیں الذی اذا دعی بہ، کہ اگر ان کا استعمال کر کے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، عجاب، تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔
وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسم اعظم سے اللہ سے مدد مانگا جائے تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا ہے یہ 3 ذرائعوں میں سے، وسیلوں میں سے جو صحیح ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے. جائز ذریعہ اور وسیلے اسلام میں 3 ہیں. اس میں سے پہلا ہی یہی ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات کا ذریعہ اور وسیلہ اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے ذرائعوں میں سے ایک ذریعہ، وسیلہ جائز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے. فی سور ثلاث، یہ اسم اعظم 3 صورتوں میں استعمال ہوا ہے. البقرہ، سورۃ البقرہ میں، آل عمران، آل عمران میں، وطٰہٰ، اور سورۃ طٰہٰ میں. اس حدیث کے تعلق سے بالاجماع علماء کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ اپنا الحی و قیوم، یہ جو صفت ہے یہ اللہ کی اسم اعظم میں آتی ہے. اب آپ سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں آپ آیت ڈھونڈ لیجئے، آپ کو اللہ کے اسم اعظم مل جائے گا. ان سے مدد کیسی مانگی جائے؟ اس طرح کہ اے حی قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیرے زندہ رہنے اور قائم رہنے کا میں تجھ سے وسیلہ پکڑتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں ان صفات کے ذریعے سے کہ تو میری مدد فرما اور میری فلاں فلاں مصیبت دور کر دے، یا میری فلاں اور فلاں جائز خواہش